अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। सूरत हूद 11वीं है और 12वां पारा। ये लास्ट पार्ट सूरत हूद का पढ़ रही हूँ। लास्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई थी। वो अपनी बस्तियों में बेहसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया वो कभी वहाँ रहे बसे ही ना थे। यहाँ पर वीडियो लास्ट ख़त्म हुई थी। अब आगे पढ़ती हूँ मैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानियों और खुली खुली संदे मामूरियत के साथ फ़िरौन और इसके आयाने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की पैरवी की। हालांकि फ़िरौन का हुक्म रास्ते पर न था। क़यामत के रोज़ अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में इन्हें दोज़ख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए रूद है ये जिस पर कोई पहुँचे। और इन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज़ भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। क़यामत में जो दोज़ख में फेंके जाएंगे तो उसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितना बुरा सिला उनको मिल रहा है। ये चंद बस्तियों की सरगश्त है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज़ अब भी खड़ी हैं और बाज़ की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, इनके कुछ काम ना आ सके और उन्होंने हलाकत तो बुर्दबारी के सिवा इन्हें कुछ ना फ़ायदा दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर इसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। फिल वाक़या इसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत यह है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस रोज़ होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम इसके लाने में कुछ बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर रहे हैं, बस एक चुनी मुद्दत इसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी। इला ये कि अल्लाह की इजाज़त से कुछ अर्ज़ करें, फिर कुछ लोग इस रोज़ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। यानी कि उस वक़्त इजाज़त किसी को नहीं होगी बोलने की, अगर अल्लाह चाहे तो ही वो बोल सकेगा। फिर कुछ लोग इस रोज़ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में जाएंगे जहाँ गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फुंकारे मारेंगे और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि ज़मीन और आसमान कायम है। ये कि तेरा रब कुछ और चाहे, बेशक तेरा रब पूरा अख्तियार रखता है कि जो चाहे करे। रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहाँ हमेशा रहेंगे जब तक ज़मीन और आसमान कायम है। इला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता ना होगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू इन मबूदों की तरफ से किसी शक में ना रह जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे। और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बग़ैर इसके कि इसमें कुछ काट कसर हो। हम इससे पहले
موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جو مرضی کر لو، کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کہ جیسے ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، جو مرضی کرتے رہو، لیکن وہ اوپر جو اللہ ہے وہ ہمیں ہر چیز ہمارے دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی چھپ کے کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات جب دماغ میں انسان کے آ جائے تو وہ کبھی چھپ کے یا ظاہریہ کبھی گناہ نہ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ جو رات گزرنے پر والی بات ہے وہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے فجر کی نماز سے عشاء کی نماز کا ذکر ہے اس کا، اس کے بعد جو رات گزرنے پر وہ جو ہے تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی کہ جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ نیک راہ میں چل رہے ہوں، اصلاح ایک دوسرے کی کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو تباہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کام صحیح ہو رہے ہوں، نیک کام ہو رہے ہوں، وہاں پہ بستیاں تباہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرتے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، پھر ہم سزا بھگتتے ہیں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، تو تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے
جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں سورۃ ہود پوری ہو گئی الحمدللہ۔ 11ویں سورت تھی سورۃ ہود اور 12ویں پارے پہ سورۃ یوسف 12ویں ہے، اور پارہ بھی ابھی 12 ہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ یوسف پڑھیں گے۔ تو آپ پلیز ویڈیو کو دھیان سے سنا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ جو ہے نا دین کی بات، قرآن کی بات جو ہے نا بہت پھیل سکے۔ ہمیں قرآن کو بہت آگے لے کے چلنا ہے اور اپنے تک نہیں رکھنا۔ جو دین کی بات ہے، نیک بات ہے، جو اللہ کی باتیں ہیں وہ ہم نے آگے پھیلانی ہے۔ جو ہمارے نبی کرتے رہے ہیں ہم نے ان کی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔